ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. صدق الله العظيم. ترجمہ: اور نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے بیچ والی نماز، اور اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے رہو. پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو نماز میں تو تم کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، یا پھر سواری پر سوار ہوتے ہوئے نماز ادا کرو. پھر جب تم امن پا جاؤ تو تم اللہ کو یاد کرو، ایسے ہی جیسے اس نے تم کو سکھایا جبکہ تم جانتے نہیں تھے. گزشتہ آیتوں کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے متعلق احکامات بیان فرمائے. پھر ساتھ ہی ساتھ ان عورتوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جن کو ہاتھ لگائے بغیر، جن کو چھوئے بغیر ہی طلاق دی گئی تھی، تو ان کے متعلق بھی احکامات گزشتہ کی تفسیر جمعرات کے دن بتلائی گئی. پھر ان کو طلاق دینے کے بعد ان کو جو متاع بالمعروف، یعنی جو متاع دینا ہے، جو خرچ دینا ہے، جو سامان ان کو ہدیتاً تحفتاً دینا ہے، اس کا بھی تذکرہ یہاں پر بیان ہوا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے نماز کے متعلق، عصر کی نماز اور دیگر نماز کے متعلق فرما رہے ہیں. ان دونوں باتوں میں کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ طلاق کا اور اوپر جو مہر کا، وہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد ڈائریکٹ نماز کی بات آئی، تو دونوں میں جوڑ کیا ہے آیتوں؟ مفسرین نے الگ الگ انداز سے جوڑ کو ذکر کیا ہے. ایک جوڑ کہ دونوں آیتوں کا تعلق آپس میں اس طرح سے ہے کہ جب انسان کی زندگی کے اندر ذہنی طور پر، روحانی طور پر چین اور سکون نہیں ہوتا تو طلاق جیسے حالات پیش آتے ہیں. انسان کے اندر ذہنی طور پر، روحانی طور پر، بدنی طور پر اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ صرف دنیاوی مسئلوں میں گھر جاتا ہے، تو اس طرح کے طلاق کے مسائل پیش آتے ہیں. اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے کانٹیکٹ اور تعلق ہمیشہ مضبوط رکھے، اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ، ارے بولو بھائی، نماز. ایسی ہی ایک جوڑ یہ بھی ہے تعلق یہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیچ والی نماز کو خاص طور سے ذکر فرمایا. وہ اس لیے بھی کہ وہ بیچ والی نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ عین کاروبار کا وقت ہوتا ہے. ایسے وقت میں آدمی دنیاوی فائدے کے لیے اخروی فائدہ جب چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ دنیاوی فائدہ بظاہر فائدہ ہونے کے بھی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عصر کی نماز چھوڑ دے گویا اس کے سارے اعمال اکارت ہو گئے، بیکار ہو گئے. جس نے عصر کی نماز چھوڑی، 20 والی نماز، تو ظاہر بات ہے جب اس کے سارے اعمال اکارت ہو گئے تو پھر اس کا آپسی جو بیوی کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بھی اکارت ہو جائے گا، وہ بھی بیکار ہو جائے گا، اور نئے نئے فتنے جنم لیں گے، اور اس کے اندر اس کے طلاق کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. بہرحال اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے عصر کی نماز.
یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے نا حافظو، حافظو کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ جس عربی کے جس گرامر سے اس کو لیا گیا ہے، عربی کے گرامر سے جو لیا گیا ہے، تو اس گرامر میں یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے ڈبل معنی آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تم میرا کھانا کھاؤ تو میں تمہارا کھانا کھاؤں گا، تم مجھے دیکھو تو میں تمہیں دیکھوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے؟ یعنی میرے عمل کے اندر تمہارا عمل بھی کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے حافظو علی الصلوات، کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو، تو نماز تمہاری ارے بولو نا بھائی حفاظت کرے، یہ معنی یہاں پر آتا ہے۔ نمازوں کے بارے میں خبردار رہو، کیوں؟ کیونکہ نماز اللہ کے یہاں اتنی مقبول اور اہم ترین عبادت ہے کہ تمام تر عبادتوں میں سب سے پہلے اگر کسی عبادت کا درجہ ہے تو وہ ہے کون سی؟ نماز۔ ان من اہم امورکم، کہ تمہیں جتنے امور دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے ان میں سب سے اہم امور کیا ہے؟ نماز۔ اور اسی کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن اقامہا اقام الدین، یہ نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ اس پر دین کیا ہے؟ قائم ہے۔ کیا ہے؟ گویا یہ نماز ستون کا کام کر رہی ہے۔ کس کا کام کر رہی ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، حدیث پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ سنے ہوں گے نا کہ نماز دین کا ستون ہے، دین اس نماز پر قائم ہے، اگر نماز ہٹا دی جائے تو دین دھڑام سے گر جائے، اس لیے فرمایا فمن اقامہا، جس نے نماز قائم کی، اقام الدین، اس نے دین قائم کیا، ومن ہدمہا یعنی ای ہدم الصلاۃ، یعنی جس نے نماز کو منہدم کر دیا، گرا دیا، نہیں پڑھا، چھوڑ دیا، گویا وہ ہدم الدین، اس کا دین ہی ختم ہو گیا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل کے نزدیک نماز کا چھوڑنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، انکار کرنے والا تو متفق علیہ طور پر کافر سب کے نزدیک ہو جاتا ہے، کوئی نماز کا انکار کر دے تو متفق علیہ طور پر یعنی تمام ائمہ کے نزدیک اتفاق ہے کہ وہ شخص کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، اب اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، واپس نکاح کی تجدید کرنی پڑے گی واپس، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور بعض ائمہ کے نزدیک اس کو نماز چھوڑنے والے کو قید کیا جائے گا زندگی بھر کے لیے، جیل میں ڈالا جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور نماز پڑھنا شروع نہ کرے۔ تو جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہوگا وہاں پر اس پر بھی عمل ہوگا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی اسلامی ممالک میں لوگ اپنی دکان جیسی ہے ویسی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ نماز فرض ہے۔ کیا ہے بھائی؟ تو یہ تمام نمازوں کی تم حفاظت کرو گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ نماز تمہاری حفاظت کرے گی، تمہیں جنت میں لے کر جائے گی، حجت بنے گی، یعنی اللہ سے لڑے گی یہ نماز کہ اللہ یہ مجھے ادا کرتا تھا، مجھے اس کو جنت میں لے کر جاؤ، تمہارے لیے دلیل برہان بنے گی۔ اور نماز پڑھنے والے کا تعلق جب اللہ سے جڑتا ہے، وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن شہداء، صدیقین، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کا جوڑ کہاں پر ہوگا؟ وہ کس گروپ میں ہوگا معلوم ہے؟ نبیوں کے گروپ میں، صدیقین کے گروپ میں، شہداء کے گروپ میں ہوگا۔ اور جو نماز کو قائم نہیں کرتا وہ فرعون، حامان، قارون، ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے گروپ میں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جو جس گروپ میں ہوگا اسی جیسا اس کو عتاب دیا جائے گا اور اسی طرح کی وعیدوں کو اس کو سزا دی جائے گی۔ اس لیے یہاں پر حافظوا علی الصلوات کہا اور آگے والصلاۃ الوسطی، اصل کی نماز، بیچ والی نماز فرمایا۔ بیچ والی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز ہے، کیونکہ عصر سے پہلے اگر دیکھا جائے تو دن کی 2 نمازیں فجر اور ظہر، اور عصر کے بعد دیکھا جائے تو رات کی 2 نمازیں مغرب اور عشاء۔ تو عصر کی نماز کیا ہوگی؟ بیچ والی نماز ہو گئی۔ اتنی زیادہ اہمیت عصر کی نماز کو کیوں دی؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو وجہ یہ ہے کہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے
وہ بازاروں کی بھیڑ کے، ازدحام کے اور کسٹمر کے بڑھنے کا وقت ہوتا ہے، کاروبار کے بڑھنے کا وقت ہوتا ہے، کمائی کا، دنیا کمانے کا وقت ہوتا ہے، جس میں انسان ظاہر سی بات ہے جب وہ عصر کی نماز میں نہیں آئے گا اور کاروبار، دکان، لین دین اور اس کے اندر مصروف رہ جائے گا تو نماز چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے گویا اس کا سارا مال ضائع ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر اسی نماز کا تذکرہ فرمایا کہ جو عصر کی نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ خاص عصر کی نماز کا لفظ استعمال۔ تو ہم اپنے کاروباروں کی طرف توجہ دیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ عصر کی نماز کے وقت ہم کیا ہوتے ہیں؟ فل کسٹمر میں ہوتے ہیں۔ کسٹمر بہت آتا ہے، کیوں؟ لوگوں کا جو وقت ہے عصر کا وقت، لوگوں کا کام ختم کر کے عصر کے بعد اپنے گھریلو ساز و سامان لے کر کے گھروں کو جانے کا وقت ہوتا ہے۔ مارکیٹ کا کیا ہوتا ہے؟ اپنے اختتام کو ہوتا ہے، اس لیے لوگ دکان بند ہونے کے ڈر سے فوراً سب کچھ چھوڑ کر کے عصر کے نماز کے وقت کیا ہوتے ہیں؟ بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور اپنی ضروریاتی زندگی کے ساز و سامان لینے کے لیے دکانوں پر آتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں جو دکاندار مسلمان ہیں جن پر نماز فرض ہیں، ان کی عصر نہ چھوٹ جائے تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چاہے لاکھوں نہیں کروڑوں کا میرے پاس کسٹمر آ جائے لیکن عصر کی نماز میرے لیے کروڑوں لاکھوں سے افضل ہے، کیونکہ میری عصر کی نماز چھوٹ جائے تو میرا پورا کا پورا مال ضائع ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ اور خود غزوہ خندق کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، جب میں پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری عصر کی نماز باقی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری بھی باقی ہے، ہلاک ہو جائے ان کے گھر، کفار قریش کے کفاروں کے گھر جل کے خاک ہو جائے۔ کون فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کفار قریش کے گھر جل جائے کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے روک دیا۔ پھر فرمایا کہ جو عصر کی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں جا کر کے وضو کیا اور جا کر کے نماز ادا کی۔ عصر کی نماز کی اہمیت، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کچھ باتیں غور سے سنیں۔ یہاں پر الصلاۃ سے الصلوات سے پانچوں نمازوں کا تذکرہ فرمایا، حافظو سے فرمایا کہ تم نمازوں کو حفاظت کرو، کا مطلب یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس کے تمام تر اصول اور ضابطوں کے مطابق اس کو ادا کرو، فرائض اور سنن اور مستحبات، واجبات، اس کے ارکان پورے کے پورے صحیح طور پر ادا کرو۔ تو یہ ہے نماز، اس کی حفاظت کرنے کا مطلب۔ اور وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے کیا کیسے کھڑے ہو جاؤ؟ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کے کئی مسائل، کئی چیزیں یہاں پر مفسرین نے لکھی ہے۔ اصل میں یہ جو لفظ ہے قانتین کا لفظ، ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کا لفظ، اس کا معنی، اس کا ماخذ، یعنی جہاں سے یہ لفظ لیا گیا ہے عربی میں، اس کا معنی اگر آپ دیکھیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تتقنت البعیر ایک لفظ ہے عربی کا، وہاں سے قانتین کو لیا گیا ہے، یعنی وہ ماخذ ہے اصل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنواں جو ہوتا ہے نا، کنواں، بند کنواں جس کے اندر گارا ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، تو قانتین کا مطلب اصل یہ ہوتا ہے، قنوت کا مطلب اس کنویں کو گارے اور کچرے سے پاک صاف کرنا، اسی سے یہ لفظ بنا ہے قانتین۔ تو اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہونا ہے کہ اپنے اندر کی تمام تر غلاظت کو باہر پھینک کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ ایک مطلب نکلتا ہے۔ ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جائے، تکبرانہ چال سے کھڑے نہ ہو، تکبرانہ چال نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد آستین اوپر ہو
اور نماز آنے کے بعد رکوع سے اٹھنے کا خدشہ ہو امام کا، آ کر کے جیسی رکعت باندھے تو رکوع میں جانے کے بعد دھیرے دھیرے اپنے آستین کو نیچے کر لے نماز ہی کے اندر، کیونکہ آستین کو اوپر چڑھا کر کے کھڑے ہونا یہ بے ادبی ہے نا بھائی. آستین سے کھڑے ہونا گویا کسی کے لیے کیا ہے، ایسا ہے جیسے کسی کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں، ہوتا ہے نا آستین چڑھا کے جانا، تو یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے. اس لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آستین چڑھا کر کے نماز پڑھنا یا پھر کوہنیاں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. اس لیے جو لوگ ہاف شرٹ پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایسے کپڑے پہنے کہ جو ادب ظاہر کرے، کیا کرے، ادب ظاہر کرے، اس لیے کوہنیوں کو چھپائے. یہ ادب کے کچھ طریقے ہیں. اور بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے، مفسرین نے، کہ یہاں پر ادب کا تعلق یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ہم دنیاوی اعتبار سے کسی بڑے شخص کو ملنے جاتے ہیں، جہاں پر ہم اپنی عزت کو بتانا چاہتے ہیں، جہاں پر اپنے آپ کو اچھا دکھانا چاہتے ہیں، جہاں پر جانے کو اچھے کپڑے پہن کر جانے کو ہم ادب اور ضروری سمجھتے ہیں، ایک دنیاوی شخصوں کو خوش کرنے کے لیے ہم بہترین کپڑے ڈسپلین کے ساتھ، اسکول جا رہے ہیں تو یونیفارم کے ساتھ جاتے ہیں، ذرہ برابر بھی کوئی کمی زیادتی نہیں کرتے، ایک شخص کے ضابطوں کو پورا کرنے کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں، تو اللہ کا ڈر اور اللہ کے حضور پیش ہونا یہ ساری کائنات کے بڑے سے بڑے ترنمخواہوں سے زیادہ بہتر افضل ہے. تو یہاں پر جب ہم آ رہے ہیں تو یہاں تو دنیا سے سب سے بہترین لباس پہنے، عطر لگائے، خوشبو لگائے، بہترین کپڑے پہنے. بعض لوگ کپڑے، جن کپڑوں پر کام کرتے ہیں، پینٹر، وہی کپڑے پہن کر نماز کو آتا ہے. بھائی کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے تو؟ ہم کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ انسان بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کے کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. یہ ادب کے دائرے میں ادب کی باتیں جب آ رہی ہیں تو میں بتا رہا ہوں ہمارا لباس بہتر ہونا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں جب کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو بن ٹھن کر جاتے ہیں، لیکن جب مسجد میں آنا ہوتا ہے تو لنگی ڈال دیتے ہیں، ایک ٹی شرٹ ڈال دیتے ہیں اور مسجد کے اندر آ جاتے ہیں. یہ ادب کے خلاف ہے. کیوں بھائی؟ آپ شادیوں کے اندر اس انداز سے جاتے ہیں کیا؟ بتاؤ. لنگی پہن کر مسجد جاتے ہیں؟ جن علاقوں کے اندر لنگی پہننا اعزاز سمجھا جاتا ہے اور وہاں پر عام پبلک میں بھی اور فنکشن میں بھی ہے نا، شادیوں میں بھی، خوشیوں کی جگہوں میں بھی، اسٹیجوں پر بھی لنگی پہنی جاتی ہے، وہاں پر یہ مناسب سمجھا جائے گا کہ وہ لنگی پہن کر جائے. آندھرا کا علاقہ بولو، بہار کا علاقہ بولو، لیکن یہاں تو لنگی پہننا صرف نائٹ پینٹ کے لیے مانا جاتا ہے. نائٹ کے لیے آدمی کب پہنتا ہے لنگی؟ نائٹ کے لیے. لہذا اس بات کو خیال رکھے کہ لنگی پہن کر مسجد میں آنا گویا تم آداب، لباس کے آداب نہیں جانتے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے آداب نہیں جانتے، ہے نا بھائی. اللہ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ کے مقام کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی شخص بالکل ہیچ ہے، ناپید ہے، مقابل میں کوئی نہیں آ سکتا. تو ایسے چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے، تو اللہ کے حضور جب آ رہے ہیں تو اچھے کپڑے پہنے، ادھر لگائے. سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے بھائی؟ ہاں، یہ ادب میں سے. اور ایک چیز ہے، اللہ کے حضور کے آداب میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ مسواک کر کر آئے، پیاز کھا کر نہ آئے، سپاری اور گٹکا کھا کر نہ آئے، ایسی چیز کھا کر نہ آئے کہ جو نشے کی ہو یا پھر اس سے بو آتی ہو. سپاری کھانے والے کی بھی منہ میں بو آتی ہے، پیاز کھانے والے کے منہ میں بو آتی ہے. اس سے علماء نے منع فرمایا کہ بھائی یہ ساری چیزیں کھا کر مسجد میں مت آؤ، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ منہ کی بو جو ہوتی ہے نا، بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کا بھی خاص طور سے خیال رکھے کہ مسواک کر کے مسجد کے اندر آئے. اگر یہ احباب لیتے کھاتے ہوں گے تو ان کو چاہیے کہ وہ مسواک کر کے، برش کر کے مسجد کے اندر نماز کے اندر آ جائے. تیسری چیز یہ ہے خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جائے. ایسے کھڑے ہو جائے بالکل ڈرتے ہوئے، کیونکہ اللہ کے دربار میں اب یہاں پر ہمارے دلوں کو اطمینان ایسا ہو کہ ہم صرف اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں. ایک اور چیز ذہن میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھے،
جب ہم اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں تو تھوڑا جلدی آئے. کیا کرے بھائی؟ جلدی آئے. جماعت کے وقت کھڑی ہونے کے وقت مت آئے. ہم لوگ کاروبار میں ہوتے ہیں، ہم لوگ گھریلو مسائل میں ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں پر کوئی اور چیز سوار ہوتی ہے، فوراً آئیں گے، وضو کریں گے اور آ کر کے فوراً رکعت باندھیں گے ایسی. تو ہماری جو بدن کے اندر جو ہارمونز ہوتے ہیں، جو بھی فوراً اپنے حیت کو بدل نہیں پاتے، وہ نماز کی 1-2 رکعت تک وہ ہمارے ذہنوں میں باقی رہتا ہے. وہ بے چینی باقی رہتی ہے، وہ تھکنا باقی رہتا ہے نا بھائی. آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، پسینہ پوچھ رہے ہیں، دماغ میں ابھی جو گھر پہ بیوی سے بات کر آئے تھے، ابھی جو کسٹمر کو دے کر آئے تھے، وہی کیوں فوراً آ گئے، فوراً آ کر مصلی پہ کھڑے ہو گئے. نہیں، طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی کو ملنے جاتے ہیں تو 10 منٹ پہلے جا کے بیٹھتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور آئیں، نماز جیسی اہم عبادت کو اگر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، 10 منٹ پہلے آئے، اور کم از کم 10 منٹ پہلے آئے، وضو وغیرہ سے اچھی طرح فارغ ہو جائے، اپنے باڈی کو پورا پرسکون کرے، ذکر میں لگے، اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤں. پہلے آنے کا مطلب یہ ہے ذکر کرے، استغفار کرے کہ میں اللہ کے دربار جا رہا ہوں، اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، میں ابھی اللہ کے حضور میں حاضر ہونے والا ہوں. نماز معراج ہے ایمان والے کی، ہے نا بھائی. معراج کا مطلب اللہ کو دیکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تھے بھائی، تو وہاں سے نماز لے کر آئے تاکہ بھائی میری تو معراج ہو گئی، لیکن میرے امتی کی معراج کیا ہے؟ تاکہ یہ تحفہ لے لو، جب بھی تمہاری امت نماز پڑھے گی گویا وہ میرے سامنے آ جائے گی. کیا ہی میرے سامنے آ جائے گی، جیسے آج تم میرے سامنے ہو، سیم ایسے ہی تمہاری امت جب نماز پڑھے گی، سجدے میں جائے گی، رکوع میں جائے گی، میں اس کے سامنے ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتو حمدنی عبدا، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی. فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی، میری تعریف بیان کی، میری عظمت بیان کی. یہ کب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں ہمارے سورت کا، ہمارے پڑھے ہوئی چیز کا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پرسکون ہو کر اللہ کے سامنے آئیں، اپنے آپ کو تیار کریں 5 منٹ پہلے آ کر کے ذکر میں، اذکار میں، ذہن کو پوری طرح سے سکون میں لائے. دنیاوی ساری چیزیں، کاروبار، بھائی ہمارے بچپن میں ہم نے ایک ساتھی سے سنا تھا کہ وہ رکعت باندھتے ہیں تو یہ کچھ تو پیچھے کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ سب کچھ چھوڑ کر کے میں اب اللہ کے حاضر ہو گیا. سمجھ میں؟ نماز ایسی پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہیں آتی تو کم از کم ہمارے آخری درجے میں ہماری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے نا بھائی. جیسے دنیاوی اعتبار سے کوئی دیکھ رہا ہو تو نماز کتنی خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، رکوع لمبے، سجدے لمبے، سب لمبے لمبے ہوتے ہیں. تو ایسا سمجھے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو اللہ کے لیے میں رکوع لمبا کروں گا، سجدہ لمبا کروں گا، تلاوت میری لمبی ہو. یہ چیز ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، پس اگر تمہیں اندیشہ ہو، نماز صلاۃ الخوف، ڈر کی نماز. نمازوں میں ایک نماز ہے خوف کی نماز، ڈر کی نماز. سنے آپ نے کبھی ایسا؟ نہیں سنے، ہے نا بھائی. سنو، ایک نماز ہوتی ہے خوف کی نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں ہوتے، اور جنگ میں تو جنگ کے اندر، جنگ کے میدان میں، غزوات کے اندر نماز کا وقت ہوتا تو وہاں پہ نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا تھا. جب تمہیں اندیشہ ہو کہ دشمن نماز کھڑی ہو جائے گی، ہم نماز میں ہو گے، دشمن آ کر ہم پر حملہ کرے گا، تو ایسے وقت میں تم نماز کیسے پڑھو گے؟ اس کو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ ہم رکعت باندھیں گے اور دشمن آ کر کے ہم پر حملہ کرے گا اور ہم کو ہماری نماز کے اندر رہنے کی وجہ سے ہمارا فائدہ اٹھائے گا اور ہم کو ختم کرے گا، تو فرمایا فَرِجَالًا، تو تم کھڑے کھڑے نماز پڑھو، رکوع میں مت جاؤ، سجدے میں مت جاؤ، کھڑے کھڑے رکوع، اشارے سے نماز پڑھو. 3 طریقے بتائیں. کتنے طریقے ہیں اس طرح کے؟ صلاۃ الخوف کہتے ہیں اس کو، ڈر کی نماز، اندیشے کی نماز. جنگ کے اندر اگر ہو تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کی 2 جماعتیں بنائیں. پہلی ایک نماز پڑھے، دوسری ان کی تلوار بندوق لے کر کے ان کی حفاظت کرے. سمجھ رہے؟ جب ان کی نماز ہو جائے تو پھر یہ لوگ جا کے نماز پڑھے، وہ آ کر کے ان کی پہرے داری کرے. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام ایک شخص سے نماز پڑھا رہا ہے، تو جب رکعت باندھ کر کے نماز میں جائے گا، نماز پڑھے گا، تو پہلے پیچھے سمجھو مثال کے طور پر 50 لوگ ہیں نماز پڑھنے والے، تو 25 لوگ
امام صاحب کے ساتھ پہلی رکعت مکمل کریں گے. کیا کریں گے؟ پہلی رکعت. اور 25 لوگ نگرانی کریں گے. اور ایک رکعت ہونے کے بعد وہ جو 25 لوگ ہیں جو ایک رکعت پڑھ چکے ہیں وہ جا کر کے نگرانی کریں گے. وہ آ کر کے رکعت باندھ کر کے امام کے ساتھ ایک رکعت مکمل کریں گے. پھر امام دوسری رکعت پڑھائے گا. سمجھ نہیں سمجھے؟ اس طرح سے یہ دو طریقہ. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ ایک رکعت ادا کرے اور جا کر کے فوراً اپنی نماز کیا کرے، باقی نماز تنہائی میں نماز ادا کرے اکیلے اکیلے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ خدشہ ہے، اندیشہ ہے، اگر وہاں پر آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور کوئی جو ترتیب ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر آپ نہیں کر سکتے تو ایک ترتیب یہ ہے کہ آپ وقت جانے دے، وہ موقع چھوڑ دے، آپ بعد میں نماز کو پڑھ لیں. جب بھی آپ کو موقع ملے گا نماز پڑھے. لیکن نماز اتنی زیادہ تاکید ہے نماز کی، ایسے وقت میں بھی نماز کو چھوڑنے کو منع فرمایا. کھڑے کھڑے نماز پڑھو یا سواری پر ہیں تو سواری پہ نماز پڑھو، چاہے وہ سواری کسی بھی سمت جائے کوئی مسئلہ نہیں، آپ لیکن نماز پڑھو. کیا فرمایا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، کھڑے کھڑے نماز پڑھو. اور رُكْبَانًا، یا سواری پر، چاہے وہ سواری کدھر بھی جا رہی ہو، گاڑی مشرق کی طرف جا رہی ہو یا مغرب کی طرف جا رہی ہو، ٹرین کدھر کا بھی رخ ہو ٹرین کا، اگر تم کو اندیشہ ہے رکعت باندھ کر کے آپ نماز ادا کریں. اشارے سے نماز ادا کریں اگر رکوع سجدے کا مسئلہ ہے تو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم معمون ہو جائے، یعنی آپ امن آ گئے، یعنی آپ کوئی ڈر نہیں، خدشہ نہیں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو اب تم ایسی نماز پڑھو جیسے کہ تم کو سکھایا گیا ہے، یعنی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں. وہی نماز جو پہلے پڑھا کرتے تھے امن کی حالت میں. تو صلاۃ الخوف کا طریقہ الگ، یعنی اندیشہ، دشمن کے آنے کا، حملہ کرنے کا اندیشہ ہے تو اس کی نماز کا طریقہ یہ ہے. لیکن نماز چھوڑنے کے لیے نہیں کہا. دیکھیے اتنی اہم عبادت ہے کہ ایسے وقت میں بھی نماز چھوڑنے کا تو حکم کبھی نہیں، کسی کو نماز چھوڑنے کا حکم نہیں. بیمار ہے تو تیمم کرے، اٹھ نہیں سکتا وہیں پر اشارے سے نماز پڑھے، لیکن نماز نہیں. بیٹھ کے سو کر اشارے سے سجدہ نہیں کر سکتے کرسی پر، لیکن نماز معاف نہیں ہے. آگے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ وفات پا جائے تم میں سے اور وہ بیویاں چھوڑ دے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیویوں کے لیے وصیت کرے کچھ سامان کی، 1 سال کی مدت کی سامان کی، خرچے کی، اور اپنے گھر سے سال بھر نہ نکلنے کی وصیت کرے. اصل میں کیا ہے معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی، یہ اس وقت کی آیت ہے جب وراثت کے اندر عورت کا حصہ نہیں تھا، بیوی کا حصہ نہیں تھا. تو اس وقت کی یہ آیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں سے کہا تھا کہ تم وراثت میں تمہارا عورتوں کا تذکرہ نہیں ہے تو تم کیا کرو، اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جاؤ 1 سال کی. کیا کر جاؤ؟ کچھ سامان کی اور 1 سال تک گھر میں رہنے کی، نان و نفقے کی وصیت کر جاؤ. کیونکہ پہلے دور میں پہلے تو 1 سال کی عدت گزارتے تھے لوگ. کتنے سال کی؟ 1 سال کی، جیسے میں نے بتایا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے عدت کتنا کیا؟ انتقال کر جانے کے بعد 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے. اب 4 مہینے 10 دن کے اندر جو لوگ ان کے رشتہ دار تھے، کیونکہ ابھی اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، تو اس کو 4 مہینے 10 دن کے بعد گھر سے نکال دیتے تھے. اور کیونکہ وراثت میں حصہ نہیں تھا تو یہ مانگ بھی نہیں سکتی تھی. تو ایسے عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو کیا فرمایا؟ تم وصیت کر جاؤ، کیونکہ وصیت اس وقت بہت اہم تھی. جس کی وصیت کرتے تھے اس کو دینا ہی پڑتا تھا. تو مردوں سے کہا کہ بھائی تم وصیت کر جاؤ مرنے سے پہلے. کیا وصیت کر جاؤ کہ بھائی یہ بیوی ہے 1 سال تک گھر میں رہے گی، اس کا سارا خرچہ میرے وراثت میں سے دیا جائے گا اور میرے وصیت میں سے اتنا سامان اس کو دیا جائے، تاکہ مرنے کے بعد بھی تمہاری بیوی کو کچھ نہ کچھ ملے اور اس کے ساری ضرورتوں کی چیزیں مل جائے. لیکن جیسی اللہ تعالیٰ نے وراثت میں عورت کا حصہ رکھ دیا، بیوی کا حصہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ وصیت کیا ہو گئی، یہ حکم کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. یہ جو آیت کا حکم ہے وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا، پھر جب یہ عدت سے ختم ہو جائے، نکل جائے باہر، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف. یہ بات گزر چکی ہے. جب عدت ختم ہو جائے، 4 مہینے 10 دن ختم ہو جائے اور وراثت کے اندر اس کو حصہ مل جائے، تو اب یہ عورتوں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ عورتیں اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے، یا تو دوسرے سے شادی کرنے کا فیصلہ کرے، یا گھر سے اپنے شوہر کے گھر سے نکل کر کے اپنے باپ کے گھر پہ جانے کا فیصلہ کرے، یا اپنے بھائی کے گھر پہ جانے کا فیصلہ کرے. آپ ان کو کچھ نہیں بول سکتے، آپ کو جانے دینا پڑے گا. یہ بات یاد رکھو. اب اس کو اختیار ہے. اب تم نہیں، اس کو کب تک روکیں گے؟ 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں گے آپ.
اس کے بعد اس کو اختیار ہے کہ یا تو وہ اپنے باپ کے گھر پر جائے، بھائی کے گھر پر جائے، یا پھر دوسری شادی کر کے دوسرے شوہر کے ساتھ اپنا گھر بسا لے، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ طلاق دینے کے بعد اوپر ذکر ہوا تھا کہ طلاق دینے کے بعد مطلقہ خاتون کو کچھ نہ کچھ دے دے، تو جس کا مہر طے نہیں ہے، جس کو چھوا بھی نہیں، 4 صورتیں بتایا تھا نا میں نے، تو اس کو کیا کیا جائے، اس کو تحفہ دے کر کے بھیج دے، اور جس کا مہر طے ہے اور اس کو ملاقات نہیں کیا ہے، اس کو کیا کرے، آدھا مہر دے کر کے چھوڑ دے۔ اس کی دوسری 2 شکلیں بتائی تھی کہ جس کا مہر طے ہے اور اس نے صحبت بھی کی ہے تو اس کو کیا کر دے بھائی، پورا مہر دے دے۔ اس طرح سے یہ ساری چیزیں بتلائی گئی، لیکن یہاں کیا فرما رہے ہیں، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے کچھ نہ کچھ سامان دے دے بہتر طریقے سے، یعنی کچھ نہ کچھ مستحب کے درجے میں ہے۔ جس کو بھی طلاق دے دے، جس بھی خاتون کو، بیوی کو طلاق دے دے، تو چاہے وہ اس کے ساتھ اس کا مہر طے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، جو بھی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ دے کر کے اس کو کیا کرے، چھوڑ دے۔ حقاً علی المتقین، اور یہ متقین یعنی تقوی و طہارت والے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے والوں پر یہ لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ دے دے، کیونکہ متقیوں کا تذکرہ ہے، متقیوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے شر سے بچاتے ہیں، ہر طرح کی کمیوں سے بچا کر کے وہ اللہ کے یہاں مقبول بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو نماز کا تذکرہ فرمایا، خاص طور سے عصر کی نماز کا تذکرہ فرمایا، اللہ کے حضور کس طرح سے آنا چاہیے، کیا آداب ہیں، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور نماز کی اہمیت پر بھی گفتگو ہوئی۔ ساتھ ہی صلاۃ الخوف کے بارے میں آج آپ کو الحمدللہ تفسیر کے ذریعے معلوم ہوا کہ ایک نماز ہوتی ہے صلاۃ الخوف، جو جنگ کے اندر کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بھی طریقہ کار آپ کے سامنے آیا۔ اور ایک حکم تھا جو ختم ہو گیا وصیت کا، بیویوں کے نام پہ وصیت کرنے کا، وہ ختم ہو گیا۔ آج اگر کوئی شوہر مرتے ہوئے اپنے بیوی کے لیے وصیت کرتا ہے تو وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ کوئی مرتے مرتے کہے کہ بھائی میری یہ بیوی ہے نا، بولے اس کو 50 لاکھ روپے دو، نافذ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیوی کے لیے آلریڈی حصہ رکھا ہوا ہے تیری وراثت میں سے۔ وہ اسی شخص کو وصیت کر سکتا ہے جس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے طے نہیں کیا ہے وراثت کے اندر، ترکے کے اندر، اسی کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ اور وصیت بھی 1/3 میں کر سکتا ہے، یعنی اس کے مال کے 3 حصے ہوں گے تو ایک حصے کے اندر ہی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وصیت ہوگی تو وہ نافذ نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ جو عورتیں اپنی عدت مکمل کر چکے، وفات کی یعنی اپنے شوہر کے مرنے کی، اب وہ اختیار ہے ان کو کہ وہ اپنے آپ کو یا تو دوسرے شوہر سے شادی کرا لے، یا اپنے آپ کو اپنا ساز و سامان لے کر کے شوہر کے مکان سے نکل کر کے اپنے والد کے مکان پر یا اپنے بھائی کے مکان پر جا کر کے رہ سکتی ہیں۔ اب اس کو تم روک نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا خاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔